الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور قرآن عظیم کی قرآن کا آخری پارہ اما پارہ کی سورۃ الانشقاق کی تفسیر آج ہم انشاءاللہ سنیں گے. اللہ رب العالمین کا پاکیزہ کلام قرآن عظیم یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اور سب سے پہلے یہ بات میں آپ کو یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں اور اس کو آپ یاد رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہماری طرف اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے بھیجا ہے تو اس کا مقصد صرف قرآن کی تلاوت کرنا نہیں، اس سے صرف برکتیں حاصل کرنا، تلاوت کرنا، قرآن خوانی کرنا، ایصال ثواب کرنا مقصد یہ نہیں، البتہ یہ سارے فائدے اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اصل مقصد جو قرآن کے آنے کا ہے وہ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کو بندوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ بندے اس قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کریں. یہ قرآن کا اصل مقصد ہے، اور جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک عمل نہیں کر پائیں گے. کیا لکھا ہے قرآن میں؟ آپ نے بزرگوں کی سیرت کو سنا ہوگا تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ وہ جو قرآن عظیم کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، روتے تھے قرآن کو سن کر کے. آج ہم چاہیں تو پورا قرآن سن لیں لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن سنتے تھے تو قرآن عظیم کا ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھا کرتے تھے. اور کئی سارے ایسے لوگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے اپنے وقت کے، لیکن صرف قرآن کی ایک آیت کو سنا، کان کے ذریعہ سے دل پر اثر ہوا اس کا اور اس کو سمجھا. اللہ کی خشیت کا حال ایسا غالب ہوا ان پر کہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے. تو یہ قرآن سمجھنے کا مقصد میں آپ کو ایک بات اہم بتا رہا ہوں، اس کو آپ یاد رکھ لیں. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، بیوی پر شوہر کے، شوہر پر بیوی کے ہے نا حقوق ہے. اسی طریقے سے یہ جو قرآن ہے، اس قرآن عظیم کے 5 حقوق ہم سب پر ہے، ہر انسان پر ہے.
5 حقوق ہیں قرآن کے، اور ان 5 حقوق کو ادا کرنا یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ہم چاہیں، یاد رکھنا میرے عزیزوں، جتنا مرضی چاہے نیک عمل کر لے، ہم حلال روزی کما لے، کھا لے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر دے، بچوں کے حقوق ادا کر دے، بیوی کے حقوق ادا کر دے، لیکن اگر ہم نے اپنے دین کا حق، اپنے رب کا حق، رب کے کلام کا حق نہیں ادا کیا تو یاد رکھنا بروز قیامت ہم حساب و کتاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ جب تک کہ ہم اپنے دین کا حق ادا نہیں کریں گے، بروز قیامت ہم حساب و کتاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلا سبق آج قرآن عظیم کے ہر انسان پر 5 حق ہے۔ پہلا حق قرآن کا ہے، قرآن پر ایمان لانا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ دولت ہم سب کو عطا کی ہے، الحمدللہ۔ میرا رب بس اسی نعمت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ قرآن پر ایمان لانا یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن عظیم کا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق ہے قرآن عظیم کو سمجھنا۔ یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی حقوق کی ادائیگی کے لیے قرآن پر ایمان لانا پہلا حق ہے، قرآن عظیم کو پڑھنا دوسرا حق ہے، قرآن کو سمجھنا تیسرا حق ہے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، اور 5واں حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ یہ بھی ہمارا ہی کام ہے۔ اب نہ کوئی نیا پیغمبر آئے گا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی امت آئے گی۔ قرآن کے پیغام کو عام کرنا، اس کی دعوت دینا، اس قرآن کی تبلیغ کرنا یہ قرآن کا 5واں حق ہے۔ ہر بندے پر، ہر فرد پر یہ 5 حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ان 5 حقوق کی ادائیگی میں کون کون سے حق ہم سے ادا ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ادا ہو رہے ہیں۔ تو جو ادا ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو حقوق نہیں ادا ہو رہے ہیں اللہ سے دعا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ان حقوق کی ادائیگی کی کوشش بھی کریں انشاءاللہ۔ تو ہی ہم جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا سرخرو ہو سکتے ہیں اور ہماری آخرت بہتر بن سکتی ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو آپ تک پہنچانا تھا، اسے آپ بہرحال یاد رکھیں۔ تو یہ جو تفسیر قرآن کا مقصد ہے نا، آپ اس کو دیکھیں گے تو قرآن پر ایمان تو ہم الحمدللہ لائے ہیں، رکھے ہیں، ہم نے اس کا حق ادا کر لیا۔ تو اس میں تلاوت قرآن بھی آپ کریں، نماز میں کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، آیت الکرسی وغیرہ، یہ بھی قرآن کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اصل چیز قرآن عظیم کو سمجھنا ہے، تو الحمدللہ قرآن کو سمجھیں گے یہ حق ادا ہوگا۔ آپ کو سمجھ کر بتایا جائے گا کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے، تو اس پر عمل بھی کریں گے۔ یہ 2 حقوق بھی آپ کو اس تفسیر قرآن کی برکت سے جو ہے نا اس محفل کی برکت سے ادا ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ الحمدللہ اپنے دوست احباب کو قرآن کی دعوت بھی دیتے ہیں، تفسیر قرآن کی دعوت بھی دیتے ہیں، تو تبلیغ دین کا بھی جو حق ہے قرآن کا وہ بھی انشاءاللہ ادا ہوتا رہے گا۔ بہرحال آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانشقاق۔ سورۃ الانشقاق یہ قرآن عظیم کا آخری جو پارہ ہے، اما پارہ، تو ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 83، یعنی یہ سورت گویا کی سورہ مکی ہے، اور ہجرت سے پہلے سورت کا نزول ہوا تھا، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یعنی قرآن عظیم میں جو ترتیب لکھی ہے اس ترتیب سے اس کا نمبر ہے 84 ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کے نزول کی ترتیب الگ ہے، اور جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کو ہم مصحف کہتے ہیں، اس کی ترتیب الگ ہے۔ یہ وہی ترتیب ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، جو ترتیب بعینہ
لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یہ اس ترتیب کے ساتھ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن چونکہ نزول کا جو اعتبار ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت پر کرم فرمایا کہ جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی، اللہ تعالیٰ ویسے ہی ویسے جبریل کو قرآن دے کر کے اپنے حبیب کی بارگاہ میں بھیجتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کی امت پر انتہائی فضل اور محبت ہے کہ اللہ نے پورا قرآن ایک بارگی اپنے حبیب کو اور حبیب کی امت کو عطا نہیں فرمایا، ورنہ سارے قرآن کے احکام پر ایک بارگی عمل کرنا لازم ہو جاتا۔ جیسے کہ پچھلی کتاب ہے توریت، ایک ساتھ جو ہے نا بنی اسرائیل پر نازل کر دیا گیا، اور انہیں حکم تھا کہ سارے حکام پر عمل کریں، اور یہ مشکل کام ہے۔ انسان تھوڑا تھوڑا کر کے عمل کرنا چاہتا ہے تو کر لیتا ہے، اور ایک بارگی ہی اگر کسی چیز کا کہہ دیا جائے کہ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، تو یہ اس کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کی امت سے پیار محبت دیکھیے، تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک سورت، کبھی 2 آیت، کبھی 3 آیت، کبھی 4 آیت، اس طریقے سے قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ تو نزول کی ترتیب الگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن عظیم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، جبل نور کی حسین فضاؤں میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ پہلا نازل ہونے والی پہلی آیت، لیکن ترتیب قرآن میں آپ دیکھیں سب سے آخری پارے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن عظیم کی شان ہے۔ تو یہ جو سورت ہے نا، سورہ مکی ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، یاد ہوگا پھر یاد دہانی کراتا ہوں کہ مکی سورتوں میں زیادہ تر 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلی چیز توحید، اللہ کی وحدانیت کا، دوسری چیز رسالت، اور تیسری چیز بعث بعد الموت یعنی قیامت کا۔ کیونکہ مکی سورتوں میں زیادہ تر خطاب مشرکین سے ہوتا تھا جو اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، حضور کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، اور قیامت کے منکر تھے۔ اس لیے مکی سورتوں میں زیادہ تر یہ اس طرح کی آیتیں موجود ہیں۔ تو اس سورت کا نام ہے الانشقاق۔ انشقاق معنی ہوتا پھٹ جانا، پھٹنا۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان پھٹ جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانشقاق پڑ گیا ہے۔ انشقاق معنی پھٹ جانا، یعنی آسمان کا پھٹنا۔ اب اس سورت میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، شروع سے لے کر آخر تک اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی بعض تبدیلیاں بیان کی گئی ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی کس طریقے سے ایک زبردست انقلاب برپا ہوگا، کیسی تبدیلی ہوگی، کیسا دہشتناک اور وحشتناک ماحول ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب ضرور دے گا اور اپنے اعمال کے مطابق جزا پائے گا۔ ہے سورت مکی، یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے جنتی گھر والوں کی طرف خوشی لوٹے گا۔ اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جانا قیامت کے دن یہی اس کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ کاش ہمارے بھی ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے، اور جنہیں اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے موت مانگے گا اور اسے بھڑکتے ہوئے آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور یہ اس کی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت میں شفق یعنی رات اور چاند کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین ہولناک امور اور مشکل ترین احوال کا سامنا کریں گے۔
اس صورت کے آخر میں کفار و مشرکین اور ملحدین وغیرہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر سرزنش کی گئی ہے اور دردناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں دائمی ثواب کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ یہ اس صورت کا تعارف تھا، یعنی یہ اختصار کے ساتھ میں کہ یہ سب چیزیں اس صورت میں شروع سے لے کر آخر تک بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس صورت کا ترجمہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سورۃ الانشقاق کی پہلی آیت ہے اذا السماء انشقت، فرمایا کہ جب اذا معنی ہوتا ہے جب، السماء کہتے ہیں آسمان کو، اور انشقت معنی ہوتا پھٹ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سب سے پہلا سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے، تو یہ جو آسمان ہے نا یہ پھٹ جائے گا۔ اور پھر آپ غور کریں کہ اگر ہمارے شہر میں کوئی دھماکہ ہو جائے تو اس کی دہشت اور اس کی وحشت کس طرح ہمارے دلوں پر طاری ہو جائے گی، خوف زدہ ہو جائیں گے، لرزہ براندام ہو جائیں گے۔ اگر ایک معمولی دھماکہ بھی ہو جائے تو ہمارا حال کیا ہوگا، کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، جس وقت کی اتنا بڑا آسمان ہے وہ پھٹ جائے گا، کیسا دھماکہ ہوگا اس وقت، اور مطلب کیسا وحشتناک ماحول اور منظر ہوگا۔ لیکن یہ ہو کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فرمایا اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا تو جو اللہ حکم دے گا یہ آسمان اپنے رب کی بات کو سنے گا، کان لگا کر سنے گا، اور آسمان اپنے رب کی بات کی اطاعت کرے گا۔ اللہ حکم دے گا پھٹ جا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ فرمایا کہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا مانا ہوتا اپنے رب کا حکم سنے گا، وَحُقَّتْ، اور اسے لائق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کی بات مانے۔ وحقت مانے ہوتا اور یہی اس پر حق ہے کہ اپنے رب کی اطاعت کرے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب آسمان پر یہ حق ہے کہ رب اس کو جو حکم دے اس کی بات مانے، میرے عزیزوں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو حضور کی امتی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہم پر بھی یہ حق ہے کہ ہم بھی جب اپنے رب کی بات کو سنیں، اس کا حکم سنیں، تو فوراً اس کے حکم کی اطاعت کریں۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت فرمایا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اللہ اکبر، قیامت کی ہولناکیوں کا ذرا منظر سامنے لائے۔ فرمایا کہ وَإِذَا، اور جب الْأَرْضُ، ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض مدت یعنی دراز کر دی جائے گی، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر جتنے بھی نشیب و فراز ہے نا، پہاڑ ہے، مکانات ہے، بلڈنگیں ہیں، اور جو مطلب درخت ہیں، جو کچھ بھی مطلب بلندیاں ہیں، ٹیلے ہیں، غار ہیں، اس سب کچھ فنا کر دیا جائے گا، اور پہاڑوں کو تو ریزہ ریزہ کر کر کے بہا دیا جائے گا۔ جتنے بھی اس زمین پر نشیب و فراز ہیں سب کو بالکل لیبل میں ہموار کر دیا جائے گا، اور اس طرح ہموار کر دیا جائے گا کہ زمین کے ایک کونے پر رائی کا دانہ رکھے تو دوسرے کونے پر نظر آئے گا، زمین کو بالکل برابر کر دیا جائے گا، کچھ بھی اونچ نیچ نہیں رہے گا، ساری بلڈنگیں، ساری عمارتیں، پہاڑ، سب کچھ جو ہے نا ختم کر دیا جائے گا، سب فنا کر دیا جائے گا۔ تو یہ معنی ہوتا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، مدت معنی دراز کر دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین ڈال دے گی یعنی باہر نکال دے گی، ما فیہا جو اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی۔ آپ نے پیچھے درس میں سنا تھا سورۃ الزلزال میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا،
فرمایا تھا اللہ پاک نے کہ اور زمین اپنے بوجھ جو اس زمین کے اندر ہے، خزانے ہیں، دفینے ہیں، کانے ہیں، مردے ہیں، سب کچھ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ یہاں یہ بتایا کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو کچھ زمین کے اندر ہے، اور اس زمین میں کیا نہیں ہے، سب کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں ہر چیز کے خزانے ہیں، مردے دفن ہو رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک لاکھوں کروڑوں مردے دفن ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد زمین کے اندر سونے کی کان ہے، پیتل کی کان ہے، چاندی کی کان ہے، نمک کی کان ہے، ہر شے کی کان، خزانہ ہے نا زمین۔ تو قیامت قائم ہوگی تو سارے خزانے زمین نکال کر باہر پھینک دے گی، باہر کر دے گی، سارے مردوں کو باہر پھینک دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اللہ فرماتا زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں قیامت کا ہولناک منظر، کیا عالم ہوگا اس وقت۔ اگر آپ قبرستان میں جائیں تو چار مردوں جو ہے نا اپنے قبروں سے ان کو نکال کر کے باہر پھینک دیا جائے تو آپ دہشت کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ حال ہوتا ہے خوف کا۔ اور جس دن تو سارے کے سارے مطلب دنیا بھر کے سارے زمین کے مردے باہر پھینک دیے جائیں، سارے خزانے باہر پھینک دی گئی ہوں، تو بتاؤ اس وقت حال کیا ہوگا دہشت کا۔ یہ قیامت کی وحشتوں کا حال دیکھیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے سب زمین باہر ڈال دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سنے گی یہ زمین، اور اسے یہی اس پر حق ہے کہ اپنے رب کی بات سن کر اس کی اطاعت کرے۔ تو اب دیکھیں کہ جو میں نے یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس کا تذکرہ سنا آپ نے، زمین کو دراز کر دیا جائے گا، یعنی زمین کے اندر کچھ بھی نہ رہے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت علی بن حسین مریض کربلا، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو چمڑے کی طرح پھیلا دے گا، حتیٰ کہ ہر انسان کو اپنے قدم رکھنے کی جگہ ملے گی۔ سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں قسم بخدا اس سے پہلے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کبھی مشرف نہ ہوئے، حالانکہ جبریل اللہ کے بارگاہ میں بہت قربت رکھتے ہیں، لیکن آج تک جبریل نے رب کا دیدار نہیں کیا۔ اور یہ اس دن کا حال ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن، کہ ابھی تک جبریل امین نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا ہوگا۔ میں عرض کروں گا کہ باری تعالیٰ مجھے جبریل نے بتایا کہ تو نے ہی اسے میری طرف بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے سچ کہا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا اور عرض کروں گا میرے مولا یہ بندے زمین کے اکناف و اطراف میں ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو جس جگہ کھڑے ہو کر میرے آقا شفاعت کریں گے، حضور فرماتے اسی مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اب دیکھیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا۔ اب اگلی آیت فرمایا کہ اللہ پاک نے کہ یا ایھا الانسان، آیت نمبر 6۔ اب خطاب اللہ تعالیٰ کا انسان سے ہو رہا، فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کر رہا ہے، تو بہت مشقت کر رہا ہے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، تو فملاقیہ، تو اس سے ملنے والا ہے۔ دیکھو انسان جو مرضی چاہے کر لے، قرآن عظیم میں جگہ بجگہ ہے کہ میرے بندو جو مرضی چاہے کر لو، پلٹ کر کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس دنیا میں انسان آیا نا تو دنیا میں مشقتوں کا حال پتا ہے۔ آپ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں نا، تب بھی انسان ساری زندگی مشقت ہی کر رہا ہے،
اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بھی مشقت میں لگا ہوا ہے، اور اگر اخروی اعتبار سے دیکھیں، دینی اعتبار سے دیکھیں تو بھی انسان مشقت ہی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے دنیا داروں کو دیکھا اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دن و رات کو ایک کر دیتے ہیں، رات کا سونا چھوڑ دیتے ہیں، دن کا آرام چھوڑ دیتے ہیں، دنیا بہتر ہو جائے، مکان بن جائے اور اچھی طریقے سے ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہیں جس منصب پر آج ہیں، یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے کتنی محنت کی ہوگی وہ آپ کو پتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے۔ بہرحال مشقت تو آپ جھیل لیں نا، کیونکہ دنیا کا منصب بھی کوئی مقام پانے کے لیے بغیر مشقت کے کچھ نہیں ہوتا ہے، مشقت تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ ہم نے یہاں تک کہ دیکھا ایسے بچے ہیں جو اسکول اور کالج پڑھتے ہیں، وہ دنیا کی ترقی پانے کے لیے نماز روزہ عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تاکہ کہیں حرج نہ ہو جائے دنیا کی ترقی میں۔ تو یہ لوگ کر رہے ہیں جن کو دولت مند بننا ہے، جن کو کوئی ڈگری لینا ہے، کوئی منصب لینا ہے، کوئی عہدہ لینا ہے، دنوں رات ایک کر رہے ہیں، مشقت پر مشقت جھیل رہے ہیں، تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں تاکہ ہمارا مقصود مل جائے۔ تمہیں بتانا کہ دنیاوی لیول سے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تب بھی انسان دنیا کی بلندی تک پہنچنے کے لیے مشقت برداشت کر رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، مشقت جتنا مرضی چاہے جھیل لے، بالآخر اسے رب کی بارگاہ میں پھر بھی جانا ہے۔ اور دینی اعتبار سے دیکھ لیں اگر آپ، جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے لگے ہیں تو وہ بھی مشقت اٹھا رہے ہیں، وہ بھی مشقت جھیل لیں۔ اپنے بزرگوں کی سیرت آپ پڑھ لیں، ان کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن نے بیان فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے بندے مجھ سے محبت کرنے والے اللہ کے اولیاء اور صالحین، وہ ساری رات جاگ جاگ کر مصلی پر جاگ کر کے وہ رات گزار دیتے ہیں، رات کو سوتے نہیں، دن کو سوتے نہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، رات قیام کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو مشقت اٹھا رہے ہیں نا۔ میرے غوث پاک سرکار کی سیرت دیکھی، 25 برس تک بغداد کے جنگلوں میں آپ گھومتے رہے، سال بھر تک بھوکے اور پیاسے رہے، دجلہ کا پانی پی کر، درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا کرتے رہے، مشقت جھیلتے رہے۔ تو جھیلتے رہنا، لیکن وہ مشقت ان کی اخروی تھی، آخرت کی بہتری کے لیے تھی۔ تو بہرحال انسان چاہا دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لے یا اخروی اعتبار سے دیکھ لے، بہرحال مشقت تو اس کو جھیلنا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان انک کادح، بے شک تو مشقت جھیل رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، یعنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، الی ربک قدحا، بہرحال تجھے پلٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ چاہے تو دنیا بنا لے تو بھی رب کے پاس جائے گا، آخرت بنائے گا تو بھی رب کے پاس جائے گا۔ دنیا کے لیے مشقت جھیلے گا تو بھی جانا تجھے رب کے پاس ہے، آخرت کے لیے مشقت جھیلے گا پھر بھی جانا تجھے رب کے پاس ہے۔ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہ تو کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم پلٹ کر کے اسی کے پاس جانے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو دیکھیں یہ آیت کریمہ یا ایھا الانسان، اے انسان انک کادح، کادح کہتے ہیں مشقت جھیلنا، بھاگ دوڑ کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، بے شک تو مشقت جھیل رہا ہے، الی ربک، اپنے رب تک پہنچنے کے لیے، قدحا بہت مشقت، فملاقی، جب مشقت جھیلتے جھیلتے تھک جائے گا اور جب تیرا انجام آئے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا، فملاقی، پھر اس رب سے تیری ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے فرمایا ملاقات تو کرنا ہے، اس رب سے کیا ہوگی، فملاقی، اس رب سے تیری ملاقات ہوگی۔ اب وہ لوگ اس پر غور کریں جو اپنا سارا زور، ساری طاقت، ساری قوت صرف اور صرف دنیا کی خاطر صرف کرتے ہیں،
وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی اپنے رب سے ملاقات کریں گے. تو وہ سوچے جس دن ہمارے رب سے ہماری ملاقات ہوگی، اگر ہم نے اپنے رب کی خاطر کچھ کیا نہیں تو اس رب کی بارگاہ میں تحفہ کیا پیش کریں گے. وہ غور کریں، ملنا تو ہے، اور جو آخرت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر مشقت برداشت کر رہے ہیں وہ تو تحفہ لے کر جائیں گے اپنے رب کی بارگاہ. مولا یہ آنسوؤں کا تحفہ ہے، یہ نمازوں کا تحفہ ہے، یہ جہاد کا تحفہ ہے، یہ تلاوت قرآن کا تحفہ ہے، یہ تفسیر قرآن کا تحفہ ہے. وہ تو لے کر جائیں گے خوش خوش ہو کر کے نا. اللہ پاک نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فرمایا کہ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ہم سب تو رکھتے ہیں نا امید، ملنا تو ہے، جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ میرے عزیزوں پھر نیک عمل کرے. اور نیک اعمال کیا ہے ہر مسلمان جانتا ہے. نیک اعمال کیا ہے ہر مسلمان جانتا ہے. تو اپنے رب سے ملنا ہے تاکہ اس رب کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو اور رب کی بارگاہ میں ہماری عزت ہو، قدر ہو، مقام ہو. تو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں نیک اعمال کا تحفہ لے کر کے جائیں. فملاقی، پھر اس سے ملنا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. اللہ پاک فرماتا اب دیکھیں قیامت کے دن کا جو منظر ہوگا وہ دیکھنے ہیں. قیامت کے دن کا منظر. فَأَمَّا مَنْ، تو وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اللہ پاک فرماتا کہ وہ شخص جس کو اس کا نامہ اعمال اوتیا دیا گیا بِيَمِينِهِ، اس کے داہنے ہاتھ میں. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. یعنی نامہ اعمال کا قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں دائنے ہاتھ میں دیا جانا یہ اس دن کامیابی کی ضمانت ہوگی. اس دن کامیابی کی ضمانت ہوگی. تو فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ، تو لیکن وہ شخص اوتیہ کتابہ جس کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا بِيَمِينِهِ، اس کے سیدھے ہاتھ میں. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ، تو ضرور اس سے حساب لیا جائے گا حسابًا یسیرا، آسان حساب. وَيَنْقَلِبُ، اور وہ پلٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف مسروراً، خوش خرم ہو کر کے. وہ قیامت کے دن کی بات چل رہی ہے کہ جس کو اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ جو ہے نا خوش ہو کر کے اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا. اس کی مثال آپ یوں دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، سال بھر محنت کیا ہے، اس نے ڈگری حاصل کر لی، آج اس کے ہاتھ میں مارک شیٹ آئی کہ تو اعلیٰ نمبر سے پاس ہو گیا. اب جب اپنے گھر لوٹے گا بتاؤ کتنا خوشحال ہو، کتنا خوش ہوگا کہ سال بھر کی محنت کام آ گئی. سال بھر کی محنت ہماری کام آ گئی، اور خوش ہو کر کے سب کو دکھائے گا دیکھو ہمارا اتنا پرسنٹ ہے، ہمارا اتنا اچھے نمبر سے ہم آ گئے. تو دنیا کی ایک سال کی خوشی اتنی ہوتی ہے، جب نتیجہ نکلتا ہے، رزلٹ آتا ہے، تو سارے زندگی کا جب نتیجہ سامنے آئے گا، رزلٹ آئے گا، اور نتیجہ سیدھے ہاتھ میں رزلٹ مل جانا یہ کامیابی کی ضمانت. تو بتاؤ کتنا خوش ہوگا بندہ اس دن، کتنا خوش ہوگا. اب وہ مطلب وہ سمجھو کہ آخری خوشی ہے اس کے لیے، اور آخری نتیجہ آج ملنا ہے زندگی بھر کا. تو وہی بات اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے آسان حساب ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشحال ہو کر پلٹے گا. اب اس کی کچھ تفصیل ہے. قیامت کے دن جو ہوگا بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے جنہیں نامہ اعمال دیا ہی نہیں جائے گا. سبحان اللہ، کاش ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں، اور وہ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں داخل کیے جائیں گے. سبحان اللہ.
اللہ پاک نے فرمایا قرآن عظیم میں یدخلون الجنت بغیر حساب، کچھ ایسے نیک بندے اللہ کے ہوں گے ایمان والے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں بھی میرے آقا نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ 70 ہزار افراد ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں بھی 70 ہزار افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی ایسی خاص نظر کرم ہوگی، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیا کریں کہ مولا ہم تو اس لائق ہی کہاں ہے کہ تیری بارگاہ میں حساب دے سکے، کمزور ہیں، یا اللہ بلا حساب ہماری مغفرت فرما دے۔ بغیر حساب مغفرت کی ہمیشہ دعا کیا کرے اللہ پاک سے، اور اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے، ہمیں بھی بغیر حساب کی بخش سکتا ہے اور بخش دے گا، امید بھی اللہ کی رحمت سے۔ باقی اگر حساب ہوا تو خدا کی قسم کوئی اللہ کے حساب سے بچ نہیں سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو ہم پھر کامیاب ہو نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بعض اہل ایمان تو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ اپنی نیکیوں اور گناہوں کو پہچانیں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس، کیونکہ سب ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا، فرشتے نامہ اعمال ہمارا سب ریکارڈ کر رہے ہیں، نیکیاں بھی اچھائیاں بھی، تو قیامت کے دن ان کے سامنے پیش ہوگا، یہ دیکھیں گے کہ اتنی اچھائیاں ہیں، اتنی برائیاں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے گا اور انہیں نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ آسان حساب جس کا ذکر قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ یہ آسان حساب ہے، مطلب حساب آسان کیا ہے کہ بس صرف اس کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے اس کے سامنے، بندے کو پتا چلے، اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھائیوں کے ساتھ برائیاں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اچھائیوں پر ثواب دے رہا ہے اور برائیوں کو پوچھ نہیں رہا ہے، معاف فرما دے رہا ہے، تاکہ بندے کو احساس ہو کہ ہم جو جنت میں جا رہے ہیں محض اپنے رب کے فضل سے جا رہے ہیں، صرف اپنی نیکیوں کے بلبوتے نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ آسان حساب ہے، یعنی حساب لیا نہیں جائے گا، صرف اس کو دکھایا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر حساب لیا گیا تو پھنس گیا بندہ، یعنی نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور برائیوں کو درگزر کیا جائے گا، اچھائیوں پر اس کو جزا دیا جائے گا۔ اور بعض ایسے بھی بندے ہوں گے، اللہ پاک فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں جو ہوں گی نا، برائیوں کو جن پر اللہ زیادہ فضل فرمائے گا، ان برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور جتنا بڑا گناہگار تھا پہلے اب اتنا بڑا وہ نیکوکار بن جائے گا، اتنا بڑا نیکوکار۔ قیامت کے دن ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندے کو حکم ہوگا کہ تو اپنے نامہ اعمال پڑھ کے سنا، اقرا کتابک، اللہ حکم دے گا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ وہ بندہ پڑھے گا، اب رب کی حضور پڑھے گا اور سارا معاشر جمع ہوگا، جانتے ہو کیا کرے گا کہ وہ بندہ پڑھے گا تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا اس کو پڑھتا جائے گا، بڑے بڑے گناہ جو ہے نا شرم کے مارے چھوڑتا جائے گا، شراب پیا ہوگا، زناکاری کیا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، اللہ تو سب جانتا ہے۔ یہ ایسا بھی کرے گا بندہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت فرمانا چاہتا ہے تو اسباب پیدا فرما دیتا، وہی بناتا اسباب، سمجھ رحمت حق بہانا بیچ ہو جاتا۔ اس بندے کو حکم ہوگا کہ تو نامہ اعمال پڑھ، اقرا کتابک پڑھ۔ وہ پڑھے گا تو کیا کرے گا پتہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، بڑے بڑے گناہ جو شرمندگی والے ہوتے تھے نا، جس کو انسان صرف تنہائی میں کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو ہمارے ماں باپ کو پتہ نہ چلے ورنہ ہم کو کیا دکھائیں گے، ان گناہوں کو چھوڑ دے گا، بڑے بڑے گناہ۔ تو اللہ پاک فرمائے گا جب وہ پورا کر لے گا تو پڑھ لیا مولا، تو اللہ پاک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، میں نے تیرے سارے گناہ جو تو نے پڑھے ہیں ان کو اپنے فضل سے بدل کر کے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ جتنا پڑھا تھا اللہ فرمائے گا جتنا تو نے پڑھا اس کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ جڑ سے بولے گا مولا ابھی کچھ گناہ اور باقی ہے، ابھی پڑھنے کے لیے باقی ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے کہا تو تھا تجھے پڑھنے کے لیے، کہا مولا تیری شرم کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس پر رحمت فرمائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔
یعنی یہ رحمت خدا بندی ہے۔ تو بتا اس کو کہتے ہیں آسان حساب۔ یہ آسان یعنی حساب کیا ہے؟ نام حساب کا، بلکہ حساب تو لے ہی نہیں رہا اللہ تعالیٰ نا۔ حساب لینے کا مطلب ہوتا ہے پوچھے نہ کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اور پوچھ رہا نہیں ہے، نیکیوں پر جزا دے رہا ہے اور برائیوں کو اللہ درگزر کر دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب کچھ اہل ایمان ایسے ہوں گے نا، بعض اہل ایمان کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے ہر عمل کی پوچھ گچھ ہوگی، ان کا کوئی گناہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اللہ اکبر، اور انہیں برے عمل کی سزا بھگتنے کے لیے ایک مخصوص مدت تک جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آسان حساب لیے جانے کی دعا کرے۔ اور یاد رکھنا، اگر حدیث پاک میں ہے کہ کسی بندے سے صرف یہ پوچھ لیا اللہ نے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، صرف اتنا پوچھ لیا رب نے، قیامت کے دن خدا کی قسم وہ پھنس جائے گا، پھر اس کیوں کا جواب نہیں دے سکتا، یہ ہمارا کیوں نہیں ہے، یہ رب کا کیوں ہے۔ اگر صرف اتنا پوچھ لیا کہ فلاں کام تو نے کیوں کیا، فلاں کام تو نے کیوں نہ کیا نا، وہ بندہ پھر پھنسے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جو کامیاب لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے آسان حساب ہوگا، اور آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ ان سے کیوں بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کیا، بس نیکیوں پر جزا مل جائے گی اور برائیوں کو درگزر کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت مسند امام محمد کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ میرے آقا دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب فرما۔ حالانکہ حضور تو مالک جنت ہے، حضور تو شافعی یوم النشور ہے۔ یہ طالب امت کے لیے یاد رکھنا، ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ حضور سے کیا حساب و کتاب ہے؟ حضور تو خود محشر کے دن سارے اہل محشر کی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو لوگ جا کر کے جنت میں قدم رکھیں گے، حضور کا مقام تو یہ ہوگا۔ لیکن امت کی تعلیم کے لیے دعا کرتے تھے، میرے مولا تو مجھ سے آسان حساب فرمانا، اور آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ گناہ کو درگزر کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، نیکیوں پر جزا ملے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کے اعمال نامے کو دیکھا جائے گا اور اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اے عائشہ، قیامت کے دن جس سے اعمال کا حساب لیا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم بلا حساب و کتاب بس ہماری مغفرت فرما۔ آج کا درس بس یہیں تک تھا، انشاءاللہ یہ مضمون اور آیات باقی ہیں۔ زندگی سلامت رہے تو آنے والے درس میں انشاءاللہ یہ پوری سورت کی ہم تفسیر عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو